ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ یہ تمام حضرات انبیاء کرام بنی نوع آدم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی فضیلتیں عطا فرمائیں جو اور کسی نبی یا رسول کے حصے میں نہیں آئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے، آپ ہی کی یاد میں قربانی ہوتی ہے، اور حج بیت اللہ آپ کی یاد میں ہی منایا جاتا ہے۔ آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے گھر کی شکل دینے والے ہیں۔ مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کے آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح بنی نوع انسان میں کئی کام ایسے ہیں جن کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی منبر پر خطبہ دیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے، یعنی معانقہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی ابراہیم بن طارق ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین آواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو الزیان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا۔ کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماتاب یعنی سورج اور چاند بالکل بے نور ہو گئے ہیں۔ خواب دیکھ کر وہ بڑا خوف زدہ ہوا، چنانچہ اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ کاہنوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ بڑے پریشان ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ اس نے نگرانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہوئی تو کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی تو ان کا حمل کسی طرح پہچانا نہیں گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور مقام سوس پر کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ علیہ السلام رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پلا آتی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی تھیں کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے گئے، رات کو کچھ ہوتے تو صبح کو کچھ اور، اسی طرح آپ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں کفریہ عقائد دیکھے تو ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جب رات کے وقت آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانہ کے لوگ ستاروں وغیرہ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے تم میرا رب کہتے ہو؟
پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے تم میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم رب کہتے ہو۔ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا بالکل باطل ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ چاند، ستارے اور سورج جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بالکل باطل ہیں۔ میرا رب ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ اپنے رب کو یاد فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل کیوں ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے اپنے باپ سے آغاز فرمایا اور اسے شرک سے باز رہنے اور اللہ تعالیٰ کو ہی معبود حقیقی ماننے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کا باپ آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کا دشمن ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے جب آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور وہ آپ کا دشمن ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر آپ مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں کفر و شرک کی اندھیری وادیوں سے نکالنے کے لیے کمر بستہ رہے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے، انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ نمرود اور اس کی قوم آپ علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور 1 مہینہ تک کوشش کر کر کے قسم قسم کی لکڑیاں جمع کیں، پھر ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے۔ اتنی بڑی آگ میں آپ کو پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کی گئی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے حکم دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کچھ قرض نہیں۔ جبریل امین نے پھر عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا صبر سوال کرنے سے بہتر ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اپنے مالک کا حکم ملنے پر آگ نے سوائے ان رسیوں کے جن سے آپ کو باندھا گیا تھا اور کچھ بھی نہیں جلایا، اور آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز تھے، چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آتے تھے تو آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اترا جن سے آپ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو 10-12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ پہلے تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا بھنا ہوا بچڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ مہمانوں کی ان 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر جبریل امین نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں،
ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم دو کاموں کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بشارت سناتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے آپ مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی کہ ملک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پوچھا کہ وہ کون؟ خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بندے آپ ہی ہیں۔ فرمایا، میں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ تو ملک الموت نے عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے سوال نہیں کرتے۔ یہی آپ کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو ضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسن خلق بھی بڑا مثالی تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو، اگرچہ سامنے والے کفار ہوں۔ ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ فراہم کروں گا، اپنی بارگاہ اقدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا، اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی بھی چیز نہیں جلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کثرت سے اپنے رب کو یاد فرماتے۔ جب آپ کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت ذکر اللہ کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی جو عمارت بنائی وہ طوفان نوح تک باقی رہی، اور بوقت طوفان نوح اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کعبہ معظمہ کی جگہ ایک بلند ٹیلے کی طرح ساری زمین سے جدا معلوم ہوتی تھی، لیکن اس پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ لوگ اسی جگہ کا قصد کرتے اور اسے قبولیت دعا کا مقام سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ کی عمارت تعمیر کریں، اور جگہ کی نشاندہی اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچ دیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھود دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے عمارت کی تعمیر شروع فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ علیہ السلام ان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر لگاتے جا رہے تھے۔ جب عمارت آدمی کے قد کے جتنی بلند ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی جس پر کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسا پتھر لائیں جس پر کھڑے ہو کر میں تعمیر کا کام جاری رکھ سکوں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش کے لیے جبل ابو قیس پر تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو دو پتھروں کا پتہ بتاتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے زمین پر آئے تھے اور بڑی برکت والے ہیں۔ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے دائیں طرف لگا دیں تاکہ جو بھی اس گھر کا طواف کرے تو اسے چوم کر طواف شروع کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو یکے بعد دیگرے لے آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس پتھر یعنی حجر اسود کو کعبہ کے گوشے میں رکھ دیں۔ چنانچہ اسے اسی کے مقام پر رکھ دیا اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام شروع فرما دیا۔ دوران تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے رہے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو دوستو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک عمل کر کے اس کی قبولیت کی دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کے بعد ان کی قبولیت کی دعا ضرور مانگا کریں۔ شروع میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا جو بعد میں سیاہ ہو گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی نوع آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ مقام ابراہیم ایک ایسا مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں مبارک کے نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عطا فرما۔ چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں اور اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سہ نہیں سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور دیکھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا
کہ آپ مجھ سے تھوڑا دور ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور ہو گئے۔ پھر جب اس طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہے، جس کے بال کھڑے ہیں، اس سے بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو ملک الموت بھی اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھ لینا ہی فاسر و فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کچھ لوگوں کو میت پر روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میت پر رونے کی بجائے خود اپنی جانوں پر روتے تو تمہارے لیے بہت بہتر تھا، کہ میت تو 3 ہولناک مراحل سے نجات پا گئی ہے، یعنی کہ اس روح نے ملک الموت کو دیکھ لیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اسے برے خاتمے کا خوف بھی نہیں رہا۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے کہ یہی اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے طویل عمر پائی اور تقریباً 175 سے 200 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں مہمان بننے کی خواہش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اپنا مہمان بنا لوں گا۔ یہ سن کر وہ مجوسی مایوس ہو کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، تم نے کھانا کھلانے کے لیے دین کی تبدیلی کی شرط کیوں رکھی، جبکہ میں اس کے کفر کے باوجود 70 سال سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں۔ اگر تم ایک رات اسے مہمان بنا لیتے تو تمہارا کیا نقصان ہوتا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مجوسی کے پیچھے دوڑے اور اسے واپس لے کر آئے، اس کی مہمان نوازی کی۔ مجوسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وحی کا ذکر فرمایا تو مجوسی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ایسا معاملہ فرمایا؟ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے ایمان والوں میں شامل کر لیجئے، چنانچہ وہ ایمان لے آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے والد ہیں، یعنی آپ تمام انبیاء کرام کے جد امجد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہوتی ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یاد میں حج کے ارکان ہیں، اور آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی اسے اللہ کے گھر کی شکل دینے والے ہیں۔ جس پتھر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ علیہ السلام عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو ہی عمدہ لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک سے جڑا ہوا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد حضرت اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ چنانچہ والد کے انتقال کے بعد ان کی تربیت کی تمام ذمہ داری آپ کی نہایت ہی نیک اور پرہیزگار والدہ پر آ گئی۔ بچپن میں حضرت امام بخاری کو ایک اور تکلیف پہنچی کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ شدید غم سے دوچار ہو گئیں۔ پریشانی کے اس عالم میں انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں اور بارگاہ الہی میں فریادی ہوئیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر کچھ اس طرح ہوا کہ ایک رات جب امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سوئیں تو انہیں خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خوش بخت بیٹے کی بینائی واپس ہونے کی انہیں خوشخبری سنائی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خواب حقیقت میں بدل گیا،
اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں دوبارہ بصارت کا نور پیدا ہو گیا۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ یہ وہ مشہور قول اور معروف جملہ ہے جسے ہم سب نے بارہا سنا اور پڑھا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی اور بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ حضرت لقمان کا شمار دنیا کی تاریخ کے عظیم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ ان کی حکمت اور تعلیمات نے نہ صرف ان کے زمانے میں لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آج بھی ان کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت لقمان کی تاریخ پیدائش اور مقام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبوت کے درجے پر فیض نہیں تھے بلکہ اللہ نے انہیں محض حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ کے ایک حبشی غلام تھے۔ ان کا تعلق ایک افریقی نسل سے تھا۔ وہ ایک پاک باز اور متقی انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم، حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکام و ہدایت کے موافق تھیں۔ ان کی حکمت و دانائی کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ان کی زندگی کا زیادہ حصہ عرب کے علاقوں میں گزرا۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ ان کی سیاہ فام رنگت اور غلامی کا پس منظر انہیں عام لوگوں سے ممتاز بناتا ہے، جو ان کی حکمت اور دانش مندی کی مزید اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوتا ہے اور ان کے قریب جا کر گویا ہوا کہ کیا تم بنی حسحاس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے کہ ہاں، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا ہاں، ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا کہ برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر اگر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان کو بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ بنی حسحاس مصر کا ایک شان و شوکت، روب و دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، مگر دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایت پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تدبر و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی، وفاداری میں ید طولہ کے حامل، اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک، بے حد صابر و شاکر اور پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فامی پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک گزرے ہیں۔ ان میں حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اور حکیم لقمان، یہ تینوں سیاہ فام اپنی چپٹی اور پھیلی ناک والے تھے، اور تم چوتھے ذی المرتبت سوڈانی ہو۔ حضرت خالد ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا عضو ہمارے سامنے پیش کرو۔
آپ علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ پھر ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا عضو لے کر ہمارے پاس آؤ۔ آپ علیہ السلام نے پھر بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو دل اور زبان لے آیا، اور اب سب سے برے اعضاء کا کہا تو پھر بھی یہی دونوں چیزیں لے کر آئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا بھی کوئی عضو نہیں۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے، بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ میں اولین شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجلہ لقمان، یعنی لقمان علیہ السلام کے اقوال کا مجموعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلے کا کچھ حصہ اس شخص سے سنا، پھر فرمایا کہ یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ جب آپ نے اسے قرآن سنایا تو اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں: جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اور ہر لمحہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو بھی فراموش کر دو۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک شخص کے ملازم تھے۔ ان کا آقا بوجہ ان کی مخلصانہ خدمات کے ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے آقا کے پاس ایک خربوزہ آیا تو آقا نے سوچا کہ یہ سب سے پہلے لقمان کو کھلانا چاہیے۔ چنانچہ آقا نے لقمان علیہ السلام کو بلایا اور اس خربوزہ میں سے ایک پھانک کاٹ کر حضرت لقمان کو پیش کی۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے وہ پھانک کھا لی۔ آقا نے ایک اور کاش اس کی کاٹی اور وہ بھی آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے وہ بھی بڑے شوق سے کھائی۔ اسی طرح آقا اس خربوزے میں سے کاشیں کاٹ کاٹ کر آپ کو دیتا رہا اور آپ بڑے ذوق و شوق سے اور چٹخارے لے لے کر اسے کھاتے رہے۔ حضرت لقمان کو اتنے مزے سے اور چٹخارے لے لے کر کھاتے ہوئے دیکھ کر آقا کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی تو خربوزہ کھاؤں، کیونکہ یہ بڑا مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی اس میں سے ایک کاش کاٹی اور خود بھی کھا لی۔ جب اس نے کھائی تو وہ بہت سخت کڑوی تھی۔ تو اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خربوزہ تو بہت کڑوا ہے، آپ نے اتنے چٹخاروں اور اتنے مزے لے لے کر یہ کیسے کھا لیا؟ کیا آپ کو یہ بد مزہ نہیں لگا؟ تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اتنی مدت سے آپ کے ہاتھ سے میٹھی اور خوشگوار چیزیں کھاتا رہا، اب میں بڑا ہی ناشکرا ہوتا کہ اپنے آقا کے ہاتھ سے اس قدر میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ایک کڑوی چیز پر ناک بھون چڑھاتا۔ چنانچہ
آپ کی حکمت اور دانائی سے بھری یہ باتیں سن کر آپ کا آقا آپ سے اور بھی محبت کرنے لگا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ یہ میرے لیے بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمایا، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا بیٹا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسی اثناء میں ان کا پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ دار دھواں سا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہ شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر اوپر نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے ہونٹوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل آئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے امامہ سے کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا کہ اے ابا جان، آپ نے تو مجھے فرمایا تھا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے، اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میرے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و الم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کی دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی۔ آپ کی یہ بات سن کر آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے سامنے دیکھا تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ۔ آپ دل میں کہنے لگے کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔
ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آپ کو دور سے ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سفید امامہ سر پر سجائے ہوئے، چت قبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی کیا تم حکیم لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہی حکیم لقمان کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی کہ میں جبریل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے والی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن بھی پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لقمان علیہ السلام، آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اسی طرح زمانہ جنگ میں ایک دفعہ حضرت حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادہ اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی شکل و صورت والے تھے، اور وہ ہمیشہ لقمان علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جا شکایتیں کرتے رہتے تھے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے باغ میں بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے تھے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل خود ہی کھا جاتے ہیں، تو اس نے غلاموں سے پوچھا۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام لقمان علیہ السلام پر دھر دیا۔ مالک لقمان پر بیجا ناراض ہونے لگا، پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت کدا مجبور ہو کر بول اٹھا کہ اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ اب مناسب یہی ہے کہ تم ہم سب کا امتحان لے لو، ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلاؤ اور خود گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور جنگل کی طرف چل پڑو۔ سب غلاموں کو بھی حکم دے دو کہ وہ بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان علیہ السلام نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا تو سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی قے کی جو بالکل صاف تھی، لیکن ان غلاموں کی قے میں سارے پھل اور فروٹ تھے۔
یہ دیکھ کر مالک کو لقمان علیہ السلام کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے۔ اور لقمان علیہ السلام کو دوسرے غلاموں کا بھی سردار بنا دیا۔ ناظرین، اولاد سے پیاری چیز انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی بہترین اور انمول چیز اپنی اولاد کو ہی دینا چاہتا ہے۔ لہذا مشہور ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کے طور پر اپنے بیٹے کو بہترین نصیحت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کیں وہ یہ ہیں۔ آپ نے پہلی نصیحت یہ کی کہ شرک نہ کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یاد رکھو کہ اس سے بڑی بے حیائی اور زیادہ برا کام کوئی نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب حضرت لقمان کی یہ نصیحت سنی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا تو کوئی شخص نہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کبھی کچھ ظلم کیا ہو۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مطلب یہ کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اگر اچھائی یا برائی رتی کے دانے کے برابر بھی ہو، یا فرض کرو پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس ذات پاک کا اپنے بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ نیکی اور بدی کو ظاہر کر دے گا۔ آپ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، نماز پڑھو، اللہ کے لیے نیکی کا حکم کرو، یعنی خود اللہ کی توحید پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کرو کہ اچھی بات سیکھیں اور برائی سے بچیں۔ آپ کی چوتھی نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، دنیا میں جو بھی سختیاں پیش آئیں انہیں تحمل سے برداشت کرو۔ سختیوں سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ پانچویں نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے، لوگوں کو غرور سے مت دیکھنا اور انہیں حقیر نہ سمجھنا، متکبروں کی طرح بات نہ کرنا بلکہ خندہ پیشانی سے بات کیا کرو۔ چھٹی نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے، اترانے اور شیخیاں مارنے والے کی کچھ عزت نہیں ہوتی بلکہ وہ ذلیل اور حقیر ہوتا ہے، سامنے نہیں تو پیچھے لوگ ضرور اسے برا کہتے ہیں۔ ساتویں نصیحت آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اے میرے بیٹے، تواضع و متانت، میانہ روی اختیار کرنا، بلا ضرورت مت بولنا، کلام کرتے وقت چلا کر بات نہ کرنا۔ اگر اونچی آواز سے بولنا کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کرو کہ وہ کیسی ہوتی۔ زور سے بولنے والے آدمی کی آواز بے سری ہو جاتی ہے۔ اس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں حسن خلقی اور تواضع کی ترغیب، شرک، شیخی اور بد اخلاقی کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے انتخاب فرمایا کہ کائنات میں جس قدر بھلائی اور برائی پیش آتی ہے ان سب کی بنیادی جڑ یہی امور ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچاؤں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 سال سے زیادہ زندگی گزاری۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت لقمان کی قبر رم اللہ کے قریب ایک جگہ سرافند میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 سال تک زندگی بسر کی اور ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کی قبر پر جا کر ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور تعلیمات وقت اور ثقافت کی قید سے آزاد ہیں اور ہمیں ایک نیک اور باوانی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمیں اندرونی صفات کی اہمیت، عاجزی کی طاقت اور زندگی کے ہر پہلو میں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت کا درس ضرور دیتی ہیں۔
حضرت لقمان علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر ہم نہ صرف اخلاقی طور پر درست بلکہ روحانی طور پر بھی مالا مال زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی اور حکمت بھری تعلیمات پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس کہانی کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو نیکی، صداقت اور عاجزی سے بھریں۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔